خدا کے لیے جڑ جاؤ، صرف ایک گرا، صرف ایک آخری ٹانکا، ورنہ میری بہن کی سانسیں ٹوٹ جائیں گی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سرخ ریشمی دھاگے کو سوئی کے ناکے میں ڈالنے کی کوشش کی، مگر میرے ہاتھ اس قدر لرز رہے تھے کہ سوئی کی نوک بار بار میری پوروں میں پیوست ہو رہی تھی۔ خون کا ایک ننھا سا قطرہ ابھرا اور اس منحوس سرخ جوڑے پر گر کر جذب ہو گیا، جیسے یہ لباس پیاسا ہو اور میری قربانی مانگ رہا ہو۔ باہر طوفان پورے زور و شور سے جاری تھا۔ پرانی حویلی کی کھڑکیاں ہوا کے تھپیڑوں سے یوں بج رہی تھیں جیسے کوئی باہر کھڑا اندر آنے کی بھیک مانگ رہا ہو، مگر میں جانتی تھی کہ باہر صرف ہوا نہیں بلکہ نواب کے وہ کارندے پہرا دے رہے ہیں جو صبح ہوتے ہی میری عزت اور میری زندگی کو روندنے اندر داخل ہو جائیں گے۔ میں نے جھنجھلا کر سوئی کو زمین پر پٹخا اور سامنے بیٹھی دادی کی طرف دیکھا جو اپنی بے نور آنکھوں سے خلا میں گھور رہی تھی۔ میں چیخ پڑی، دادی یہ دھاگا نہیں جڑ رہا، میں پچھلے 4 پہر سے کوشش کر رہی ہوں۔ جیسے ہی میں سوئی پار کرتی ہوں یہ ریشم کسی زندہ سانپ کی طرح بل کھاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ کپڑا نہیں دادی، یہ کوئی بلا ہے، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ نواب نے کہا ہے کہ اگر صبح تک اس کی بیٹی کا یہ جوڑا رفو نہ ہوا تو وہ قرض کے بدلے زمل کو اٹھا کر لے جائے گا۔ میں اپنی زمل کو کیسے بچاؤں دادی؟ دادی نے میری چیخ سن کر سر اٹھایا۔ ان کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں گہری تھیں۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، پریشے میری بچی، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس جوڑے کو مت پکڑو، مگر تم نے ضد کی۔ یہ نواب اسکندر کی بیٹی کا جوڑا ضرور ہے، مگر اس کا تانا بانا انسانوں کی دنیا کا نہیں ہے۔ یہ سرخ ریشم بازار سراب سے خریدا گیا تھا، اسے جوڑنا کسی عام رفوگر کے بس کی بات نہیں، چاہے تم اپنی آنکھیں بھی اس پر وار دو۔ میں نے وحشت زدہ ہو کر دادی کے گھٹنوں کو پکڑ لیا۔ بازار سراب؟ دادی آپ پہیلیاں مت بجھائیں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ گھڑی کی ٹک ٹک میرے دل پر ہتھوڑے برسا رہی ہے۔ مجھے سیدھا بتائیں کہ یہ کیسے جڑے گا؟ اگر یہ نہ جڑا تو صبح زمل کی لاش ملے گی آپ کو۔ دادی نے میرا ہاتھ سختی سے بھینچ لیا اور سرگوشی کی، اسے جوڑنے کے لیے تمہیں وہ دھاگا چاہیے جو اس دنیا میں نہیں اگتا۔ تمہیں شب نور لانا ہوگا، وہ پودا جو نیلی وادی کے اس پار اگتا ہے جہاں انسانوں کا جانا اور واپس آنا دونوں ناممکن ہے۔ نیلی وادی؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ دادی وہ تو جنات کا مسکن ہے، لوگ کہتے ہیں وہاں جو جاتا ہے اس کی ہڈیاں بھی واپس نہیں ملتی۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں وہاں جاؤں؟ دادی نے روتے ہوئے کہا، اور کوئی راستہ نہیں ہے پریشے۔ نواب کا جوڑا صرف اسی پودے کے ریشے سے جڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ جوڑا بھی وہیں کی پیداوار ہے۔ لوہا ہی لوہے کو کاٹتا ہے۔ اگر تم ہمت کر سکتی ہو تو جاؤ، ورنہ صبح کا انتظار کرو جب نواب کے کتے تمہاری بہن کو گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ ابھی دادی کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ باہر دروازے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ کوئی دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ساتھ ہی نواب کے خاص کارندے شیرو کی کرخت آواز گونجی، او رفوگر لڑکی، ہاتھ چل رہا ہے یا نہیں؟ نواب صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ڈولی بھیجیں یا جنازہ؟ صبح کی اذان میں صرف چند گھنٹے باقی ہیں، اگر جوڑا تیار نہ ہوا تو زمل کو تیار رکھنا۔ اس آواز نے میرے اندر خوف کی جگہ ایک عجیب سی وحشت بھر دی۔ میں نے مڑ کر کمرے کے کونے میں دیکھا جہاں میری معصوم بہن زمل سہم کر پرانے ٹرنک کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آپ ہی مجھے بچا لیں۔ اسی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا، موت تو ویسے بھی ہمارے سر پر ناچ رہی ہے، کیوں نہ لڑ کر مروں۔ میں نے اٹھ کر اپنی چادر کس کر باندھی اور دادی کی طرف دیکھا۔ میں جا رہی ہوں دادی، میں نیلی وادی سے وہ پودا لاؤں گی، آپ دروازہ مت کھولنا چاہے قیامت آ جائے۔ دادی نے مجھے روکنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر میں ہوا کے جھونکے کی طرح پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ باہر کا منظر کسی جہنم سے کم نہیں تھا۔ بارش کی بوندیں نہیں بلکہ پتھر برس رہے تھے۔ کیچڑ اور دلدل سے بھرا راستہ میرے قدم روک رہا تھا، مگر میرے کانوں میں شروع کی وہ دھمکی گونج رہی تھی کہ جنازہ یا ڈولی۔ میں نے گاؤں کی حدود عبور کی اور اس گھنے جنگل میں داخل ہو گئی جسے ہمارے علاقے میں آسیبی بن کہا جاتا تھا۔ یہاں داخل ہوتے ہی ہوا کا دباؤ بدل گیا۔ بارش تھم گئی، مگر درختوں سے ٹپکنے والے پانی کی آوازیں ایسی تھیں جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہو۔ ٹپ ٹپ ٹپ۔ میں نے مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا، مگر ایک احساس تھا کہ ہزاروں آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں۔ اچانک ایک سوکھے درخت کی شاخ میرے دوپٹے میں الجھ گئی۔ مجھے لگا کسی نے میرا ہاتھ پکڑا ہے۔ میں نے چیخ ماری اور زور سے جھٹکا دیا۔ دوپٹہ پھٹ گیا، مگر میں رکی نہیں۔ میں بھاگتی رہی۔ میرے ننگے پیر کانٹوں سے چھلنی ہو چکے تھے۔
خون رس رہا تھا مگر درد کا احساس ختم ہو چکا تھا۔ تھوڑی دور جا کر دھند کا ایک سمندر میرے سامنے تھا۔ یہ نیلی وادی کا دہانہ تھا۔ یہاں کی ہوا میں ایک عجیب سی میٹھی اور نشیلی خوشبو تھی جو دماغ کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے دادی کی بات یاد آئی، وہاں کچھ بھی ہو جائے رکنا مت، آوازوں پر دھیان مت دینا۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور دھند میں گھس گئی۔ دھند کے اندر عجیب سی پرچھائیاں رقص کر رہی تھیں۔ کبھی مجھے لگتا کہ زمل مجھے پکار رہی ہے، آپ ہی رک جائیں، آپ ہی واپس آ جائیں۔ میرا دل چاہا کہ پلٹ جاؤں، مگر میں جانتی تھی یہ دھوکہ ہے، یہ سراب ہے۔ میں نے دانت پیس کر کہا، تم مجھے نہیں روک سکتے، میں اپنی بہن کے لیے آئی ہوں، میں موت سے نہیں ڈرتی۔ اچانک مجھے دور ایک نیلی روشنی چمکتی ہوئی نظر آئی، جیسے گھپ اندھیرے میں کوئی امید کا دیا جلا ہو۔ میرے قدموں میں جان آ گئی۔ میں اس روشنی کی طرف لپکی۔ وہاں ایک سیاہ چٹان کے دامن میں وہ پودا اگا ہوا تھا جس کا ذکر دادی نے کیا تھا، شب نور۔ اس کے پتے شیشے کی طرح شفاف تھے اور بیچ میں ایک ایسی کلی تھی جس سے نیلگوں روشنی پھوٹ رہی تھی۔ میں ہانپتے ہوئے وہاں پہنچی۔ میری سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ میں نے کپکپاتے ہاتھوں سے اس پودے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی میری انگلیوں نے اس کی ٹھنڈی سطح کو چھوا، ایک زوردار گرجدار آواز ہوئی، خبردار انسان! یہ آواز کسی ایک سمت سے نہیں بلکہ ہر طرف سے آئی تھی۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹی مگر زمین میرے پیروں تلے سے کھسک گئی۔ میں سنبھلنے کی کوشش کرتی، اس سے پہلے ہی میں ایک گہری کھائی میں گر چکی تھی۔ میں چیختے ہوئے نیچے جا رہی تھی۔ یہ گرنا ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اندھیرے میں مجھے عجیب و غریب رنگوں کی لکیریں نظر آ رہی تھیں۔ میرا سر چکرایا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے لگا میں جنت میں آ گئی ہوں، یا شاید میں مر چکی ہوں۔ میں ایک عجیب سی سرخ مٹی پر پڑی تھی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو میرے منہ سے حیرت اور خوف کی ملی جلی چیخ نکل گئی۔ یہ وہ جنگل نہیں تھا، یہ دنیا ہی اور تھی۔ آسمان پر سورج نہیں تھا بلکہ دو بڑے بڑے چاند چمک رہے تھے، ایک جامنی اور ایک زرد۔ بادلوں کا رنگ سرخ تھا اور ہوا میں عطر کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ میں ابھی خود کو سنبھال بھی نہ پائی تھی کہ میرے ارد گرد سے سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ جھاڑیوں کے پیچھے سے، پتھروں کی اوٹ سے عجیب و غریب مخلوق نکل کر باہر آ رہی تھی۔ ان کے قد بمشکل 2 فٹ تھے، جلد ہرے رنگ کی تھی اور آنکھیں مینڈک کی طرح باہر کو نکلی ہوئی تھیں۔ وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے اور ان سب کے ہاتھوں میں نیزے تھے۔ ایک بونے نے آگے بڑھ کر میری طرف نیزہ تانا اور اپنی عجیب سی کھرکھراتی زبان میں کچھ کہا، پھر اردو میں بولا، آدم زاد، یہاں کیسے آئی؟ اور اس کے ہاتھ میں؟ اس نے میری مٹھی کی طرف دیکھا جہاں شب نور کا ایک ٹکڑا ابھی بھی دبا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے چیخ کر کہا، اس کے پاس چابی ہے، اس نے چوری کی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی صفائی دیتی، ان سب نے مجھے گھیر لیا۔ ایک نے میرے بالوں سے پکڑ کر مجھے کھڑا کیا۔ میں درد سے کرا اٹھی۔ چھوڑو مجھے، میں نے چوری نہیں کی، میں راستہ بھٹک گئی ہوں۔ وہ بونا ہنسا۔ اس کی ہنسی کسی پرانے دروازے کی چرچراہٹ جیسی تھی۔ راستہ بھٹک گئی؟ یہاں کوئی بھٹک کر نہیں آتا لڑکی، یہاں صرف قسمت کھینچ لاتی ہے، اور تیری قسمت تجھے بازار سراب لے آئی ہے۔ چلو اسے لے چلو، آج بادشاہ سلامت خوش ہوں گے، ایک نایاب شکار ہاتھ لگا ہے۔ انہوں نے مجھے زنجیروں میں جکڑ دیا۔ وہ زنجیریں لوہے کی نہیں بلکہ کسی گرم دھات کی لگ رہی تھی جو میری جلد کو جلا رہی تھی۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے ایک ایسے شہر کی طرف لے گئے جس کی دیواریں سونے کی اور دروازے ہیرے جواہرات کے تھے، مگر وہاں کی فضا میں خوف تھا۔ وہاں جو مخلوق چل پھر رہی تھی وہ انسانی نہیں تھی۔ کسی کا سر شیر جیسا تھا تو کسی کے پیر بکری جیسے۔ یہ جنات کا شہر تھا۔ مجھے بازار کے عین وسط میں ایک اونچے چبوترے پر لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ میرے سامنے ہزاروں جنات کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ وہ سب مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے قصائی بکرے کو دیکھتا ہے۔ میں شرم اور خوف سے سمٹ کر رہ گئی۔ میرے آنسو میرے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں زمل کو یاد کر رہی تھی۔ معاف کرنا میری بہن، میں تجھے بچانے آئی تھی مگر خود جہنم میں گر گئی۔ نیلامی شروع ہونے ہی والی تھی کہ اچانک فضا میں ایک سناٹا چھا گیا، ایسا سناٹا جو طوفان سے پہلے آتا ہے۔ بازار میں موجود تمام جنات جو شور مچا رہے تھے ایک دم خاموش ہو گئے اور زمین پر سجدے میں گر گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ دور سے ایک گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ ہر آواز کے ساتھ زمین ہلکی سی لرزتی تھی۔ سامنے سے دھوئیں کا بادل ہٹا اور ایک کالا سیاہ گھوڑا اندر داخل ہوا۔ اس پر ایک شخص سوار تھا جس کا وجود اندھیرے سے بنا لگ رہا تھا۔ اس نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا اور سر پر ایسا تاج تھا جس میں سرخ یاقوت چمک رہا تھا۔
یہ جنات کا بادشاہ آرس تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا چبوترے کے قریب آیا۔ اس کی آنکھیں، او خدایا، اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ تھیں۔ اس نے گھوڑے کی لگام کھینچی اور اپنی نظریں سیدھی مجھ پر گاڑ دیں۔ اس کی نظر میں اتنی تپش تھی کہ مجھے لگا میں راکھ ہو جاؤں گی۔ اس نے اپنی بھاری اور روبدار آواز میں کہا، یہ انسان میرے بازار میں کیا کر رہی ہے؟ اس کی بو سے میری فضا خراب ہو رہی ہے۔ اسے ابھی اور اسی وقت ختم کر دو۔ جلاد نے فوراً اپنی تلوار نکال لی۔ موت میرے سر پر کھڑی تھی۔ میں نے زندگی کی آخری امید کے ساتھ سر اٹھایا اور بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ میں نے چیخ کر کہا، میں ناپاک نہیں ہوں اور نہ ہی میں شوق سے تمہاری دنیا میں آئی ہوں۔ میں صرف اپنی بہن کی زندگی کی بھیک مانگنے آئی تھی۔ کیا تمہارے ہاں فریادی کو قتل کیا جاتا ہے؟ میری بات سن کر پورے بازار میں ہوں کا عالم ہو گیا۔ کسی انسان کی اتنی جرأت کہ وہ شاہ جنات آرس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے؟ بادشاہ کے چہرے پر حیرت کا ایک ہلکا سا تاثر ابھرا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے جلاد کو روکا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور سیڑھیاں چڑھ کر میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کا قد مجھ سے بہت لمبا تھا۔ اس نے جھک کر میرے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر اس کی نظر میری مٹھی پر گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر زبردستی کھولا۔ شب نور چمک اٹھا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی، شاید پہچان کی، شاید نفرت کی، یا شاید کسی پرانی یاد کی۔ اس نے میرے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی، تو تم وہ ہو جس کا انتظار یہ پودا صدیوں سے کر رہا تھا۔ تم جانتی ہو تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے جنات کی دنیا کا سب سے بڑا قانون توڑا ہے۔ تمہاری سزا موت نہیں ہے۔ موت تو بہت آسان ہے لڑکی۔ اس نے سیدھے کھڑے ہو کر مجمع کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں اعلان کیا، اس لڑکی کی بولی نہیں لگے گی۔ اس نے میری سرحد توڑی ہے۔ اس نے میری زمین پر قدم رکھا ہے۔ اسی لیے آج سے تا قیامت یہ میری قیدی ہے۔ اسے قصر شاہی میں لے چلو۔ میں نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے تھے۔ وہ مجھے خرید چکا تھا اور میں اس کی ملکیت بن چکی تھی، ایک ایسی دنیا میں جہاں میری حیثیت خاک کے ذرے سے بھی کم تھی۔ آرز نے مجھے اپنے گھوڑے پر بیٹھنے کا اشارہ نہیں کیا، بلکہ اس نے صرف اپنی انگلی کو ہوا میں لہرایا اور ایک اندیکھی طاقت نے مجھے زمین سے اٹھا کر اس کے سیاہ گھوڑے کی زین کے پیچھے لا بٹھایا۔ میرا دل سینے سے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ میں نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی، کیونکہ بلندی سے نیچے دیکھنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ ہم بادلوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ نیچے بازار سراب ایک چھوٹی سی نوکیلی تصویر کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ ہوا کا دباؤ اتنا شدید تھا کہ مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، مگر میرے آگے بیٹھا ہوا وہ پراسرار بادشاہ کسی چٹان کی طرح ساکت تھا۔ اس کے سیاہ لباس سے آنے والی خوشبو وہی تھی جو شب نور کے پودے سے آ رہی تھی، ایک نشیلی اور خطرناک خوشبو۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم ایک ایسی عمارت کے سامنے اترے جسے محل کہنا محل کی توہین ہوگی۔ وہ قصر شاہی تھا، کالی چمکیلی چٹانوں سے بنا ہوا ایک ایسا قلعہ جو آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ اس کے دروازے کسی دیو کے منہ کی طرح کھلے ہوئے تھے اور وہاں کھڑے پہرے داروں کے جسموں سے آگ کی لپٹیں نکل رہی تھی۔ گھوڑا مرکزی دروازے پر رکا اور آرز نیچے اترا۔ اس نے مڑ کر مجھے نہیں دیکھا بلکہ اسپاٹ لہجے میں حکم دیا، نیچے اترو انسان اور میرے پیچھے آؤ۔ اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، اس محل کی دیواریں بھی زندہ ہیں، وہ تمہیں نگل لیں گی۔ میں کانپتے ہوئے گھوڑے سے نیچے اتری۔ میرے پیروں میں جان نہیں تھی۔ میں اس کے پیچھے چل پڑی۔ ہم طویل برآمدوں سے گزر رہے تھے جہاں مشعلیں خود بخود جل رہی تھی۔ محل کے اندر سناٹا تھا، مگر یہ سناٹا پرسکون نہیں تھا، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے دیواروں کے اندر ہزاروں آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوں۔ فرش اتنا شفاف تھا کہ مجھے اپنا عکس دکھائی دے رہا تھا، مگر وہاں میرا عکس مجھ سے زیادہ خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے کسی کال کوٹری یا تہخانے میں پھینک دے گا جہاں اندھیرا اور چوہے ہوں گے، مگر وہ مجھے چلتے چلتے ایک بہت بڑے اور عالی شان کمرے میں لے آیا۔ یہ کمرہ کسی بادشاہ کا ہی ہو سکتا تھا۔ ریشمی پردے ہوا میں لہرا رہے تھے اور چھت پر ہیرے جڑے تھے جو ستاروں کی طرح چمک رہے تھے۔ کمرے کے وسط میں ایک بہت بڑا تخت بچھا ہوا تھا۔ آرز نے مجھے کمرے کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ تمہاری جگہ ہے، تم یہاں رہو گی میری نظروں کے سامنے۔ میں انسانوں پر بھروسہ نہیں کرتا، اس لیے تمہیں قید خانے میں نہیں بلکہ اپنی نگرانی میں رکھوں گا تاکہ تم کوئی اور چال نہ چل سکو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، مگر کب تک؟ مجھے گھر جانا ہے، میری بہن میرا انتظار کر رہی ہوگی، نواب اسے مار ڈالے گا۔ آرز نے میری بات کاٹ دی، وقت کا حساب یہاں مختلف ہے لڑکی۔ تمہاری دنیا کا ایک لمحہ
ہماری دنیا کے سالوں کے برابر بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھی ہماری صدیاں تمہارے چند لمحوں میں سمٹ جاتی ہیں۔ فی الحال اپنی زبان بند رکھو، مجھے شور پسند نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک بھاری دروازے سے دوسرے حصے میں چلا گیا۔ میں وہیں قالین پر ڈھہ گئی۔ تھکاوٹ اور بھوک نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ میں نے اپنے گھٹنوں میں سر دیا اور زمل کو یاد کرنے لگی۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے! میں اپنی بہن کو بچانے آئی تھی اور یہاں خود پھنس گئی۔ نہ جانے وہاں کتنا وقت گزر چکا ہوگا۔ کیا سورج نکل آیا ہوگا؟ کیا نواب میری زمل کو لے گیا ہوگا؟ ان سوچوں نے مجھے اندر ہی اندر کھانا شروع کر دیا۔ میرے پیٹ میں بھوک کے مروڑ اٹھ رہے تھے۔ پچھلے کئی پہر سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا اور مسلسل خوف نے میری توانائی نچوڑ لی تھی۔ کافی دیر بعد دروازہ دوبارہ کھلا اور عارض اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سنہری تھال تھا جس پر سرپوش ڈھکا ہوا تھا۔ کھانے کی خوشبو کے بجائے ایک عجیب سی جلنے کی بو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ وہ میرے قریب آیا اور تھال میرے سامنے رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا فخر تھا، جیسے وہ میرے لیے کوئی بہت نایاب چیز لایا ہو۔ اس نے کہا، کھا لو، میں جانتا ہوں تم انسان کمزور ہوتے ہو، تمہیں زندہ رہنے کے لیے ایندھن چاہیے ہوتا ہے۔ یہ ہمارے شاہی باورچی خانے کا بہترین کھانا ہے۔ میرے منہ میں پانی بھر آیا۔ میں نے جلدی سے کانپتے ہاتھوں سے سرپوش اٹھایا، مگر اندر کا منظر دیکھ کر میری چیخ نکل گئی اور میں نے جھٹکے سے تھال پر ہی پھینک دیا۔ تھال زمین پر گرا اور اس میں موجود چیزیں قالین پر بکھر گئیں۔ وہ کھانا نہیں تھا بلکہ دہکتے ہوئے انگارے اور کچا گوشت تھا جس سے ابھی تک خون رس رہا تھا۔ انگاروں کی تپش میرے چہرے تک آ رہی تھی۔ میں خوف سے پیچھے ہٹ کر دیوار سے جا لگی۔ یہ کیا ہے؟ کیا تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ میں انسان ہوں، میں آگ نہیں کھاتی اور نہ ہی کچا گوشت۔ ہم انسان پکا ہوا اناج کھاتے ہیں۔ عارض کی آنکھوں میں شدید حیرت اور غصہ امڈ آیا۔ اس نے بکھرے ہوئے انگاروں کو دیکھا اور پھر مجھے۔ اس نے کہا، ناشکری مخلوق، تم نے اتنا لذیذ کھانا ضائع کر دیا۔ یہ آتشین پرندے کا گوشت اور کوہ کاف کے انگارے ہیں جو صرف بادشاہوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ تم انسان کتنے عجیب ہو! تم آگ نہیں کھاتے تو زندہ کیسے رہتے ہو؟ تمہارے اندر کی روشنی کیسے جلتی ہے؟ میں نے روتے ہوئے کہا، ہم مٹی سے بنے ہیں، آگ سے نہیں۔ ہمیں پھل چاہیے، روٹی چاہیے، پانی چاہیے۔ یہ انگارے مجھے جلا دیں گے۔ وہ کچھ لمحے خاموش کھڑا مجھے دیکھتا رہا، جیسے کسی نئی مخلوق پر تحقیق کر رہا ہو۔ اس کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ پھر اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ اس کی انگلیوں سے سبز رنگ کی شعائیں نکلیں جو کمرے کے ایک کونے میں فرش پر گریں، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں فرش پھٹا۔ ایک چھوٹا سا پودا نکلا جو تیزی سے بڑا ہونے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ ایک گھنا درخت بن گیا جس پر عجیب و غریب شکل کے نیلے اور پیلے پھل لٹک رہے تھے۔ ان کی خوشبو بہت میٹھی تھی۔ عارض نے ایک پھل توڑ کر میری طرف اچھالا۔ پکڑو اسے، اگر تم انگارے نہیں کھا سکتی تو شاید یہ گھاس پھوس تمہارے کام آئے۔ یہ شجر حیات کا پھل ہے، اسے کھا کر تم میں توانائی آ جائے گی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے وہ پھل اٹھایا اور ایک چھوٹا سا نوالا لیا۔ اس کا ذائقہ شہد اور دودھ جیسا تھا۔ میرے حلق سے اترتے ہی مجھے لگا کہ میرے جسم میں جان واپس آ رہی ہے۔ میں بھوکوں کی طرح وہ پھل کھانے لگی۔ عارض مجھے کھاتے ہوئے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک انجانی سی دلچسپی تھی۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب مجھے لگا کہ یہ بادشاہ ظالم ضرور ہے مگر شاید مکمل بے حس نہیں ہے۔ اسے انسانوں کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ وہ ہمیں صرف دشمن سمجھتا ہے مگر ہماری ضروریات سے واقف نہیں۔ کھانے کے بعد مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی مگر میں سونا نہیں چاہتی تھی۔ میں اپنی بہن کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میرا دل اداس ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کی مگر عارض کی تیز نظروں سے کچھ نہ چھپ سکا۔ وہ اچانک میرے بالکل قریب آ گیا، اتنا قریب کہ اس کی ٹھنڈی سانسیں میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ اس نے گھبراہٹ بھرے لہجے میں پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہاری آنکھوں سے پانی کیوں بہہ رہا ہے؟ پریشے، کیا تم پگھل رہی ہو؟ کیا اس پھل نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے؟ اس کی معصومیت اور جہالت پر مجھے اپنی مصیبت کے باوجود ہنسی آ گئی مگر میں نے ضبط کر لیا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں، میں پگھل نہیں رہی، یہ آنسو ہیں۔ جب انسان دکھی ہوتا ہے یا بہت تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے پانی نکلتا ہے۔ عارض نے حیرت سے اپنی انگلی میری آنکھ کے قریب کی اور ایک قطرہ اپنی انگلی کی پور پر اٹھا لیا۔ اس نے اس قطرے کو روشنی میں کر کے دیکھا جیسے کوئی ہیرا پرکھ رہا ہو۔ اس نے حیرانی سے کہا، عجیب، بہت عجیب۔ ہماری دنیا میں پانی تب نکلتا ہے جب ہم جل کر مر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا وجود ختم ہونے والا ہوتا ہے۔ تم انسان واقعی بہت نازک ہو، ذرا سی تکلیف پر تمہارا وجود بہنے لگتا ہے۔
اس کے لہجے میں تحقیر نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا خوف تھا کہ کہیں میں واقعی ٹوٹ نہ جاؤں۔ اس کے بعد اس کا رویہ بدل گیا۔ وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا جیسے میں کوئی کانچ کی گڑیاں ہوں، جیسے ذرا سی ٹھیس لگنے سے کرچی کرچی ہو جانا ہے۔ اس چھوٹے سے واقعے نے ہمارے درمیان خوف کی وہ دیوار گرا دی جو پہلے لمحے سے قائم تھی۔ وہ اب بھی بادشاہ تھا اور میں قیدی، مگر اب وہ مجھے حقارت سے نہیں بلکہ احتیاط سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے کسی کام سے باہر جانا پڑا۔ اس نے جاتے ہوئے تنبیہ کی کہ کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا، باہر کے پہرے دار اتنے رحم دل نہیں ہیں جتنا میں ہوں۔ اس کے جانے کے بعد میں اکیلی رہ گئی۔ کمرے کا سکوت مجھے کاٹنے لگا۔ میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ اس کمرے میں ہر چیز عجیب تھی۔ دیواروں پر لٹکی ہوئی تصویریں ہلتی تھیں اور مجھے گھورتی تھیں۔ میں کمرے کے دوسرے کونے میں گئی جہاں ایک بہت بڑا پردہ لٹکا ہوا تھا۔ تجسس میرے خوف پر حاوی ہو گیا۔ میں نے سوچا شاید اس کے پیچھے کوئی کھڑکی ہو جہاں سے میں باہر کا راستہ دیکھ سکوں۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ بھاری مخملی پردہ ہٹایا، مگر وہاں کوئی کھڑکی نہیں تھی بلکہ ایک شیشے کا بہت بڑا بکس رکھا ہوا تھا جس کے اندر ایک انسانی پتلا یعنی منی کوئن تھا، اور اس پتلے پر جو لباس پہنایا گیا تھا اسے دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا سانس میرے حلق میں اٹک گیا اور میں نے اپنا منہ دونوں ہاتھوں سے دبا لیا تاکہ میری چیخ باہر نہ نکل جائے۔ وہ وہی سرخ جوڑا تھا، وہی منحوس لباس جو میں حویلی میں مرمت کر رہی تھی، وہی کڑھائی، وہی ڈیزائن، وہی ریشم کا کپڑا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ یہ جوڑا مکمل تھا، نیا تھا، اور اس پر کوئی بھی دھاگا ٹوٹا ہوا نہیں تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ جوڑا تو میری گود میں تھا جب میں گھر سے نکلی تھی، یہ یہاں کیسے آ گیا؟ یا پھر کیا نواب کے پاس جو جوڑا تھا وہ اس کی نقل تھی؟ میرا دماغ چکرا رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے شیشے کو چھوا، تبھی پیچھے سے آرس کی غضبناک آواز گونجی۔ تم نے میری اجازت کے بغیر میری سب سے قیمتی چیز کو ہاتھ لگانے کی جرت کیسے کی؟ میں بری طرح اچھل پڑی اور مڑ کر دیکھا۔ آرس دروازے پر کھڑا تھا اور اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ طوفان کی طرح میری طرف بڑھا اور میرا بازو پکڑ کر مجھے شیشے سے دور کیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مجھے لگا میری ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ میں نے درد سے کراہتے ہوئے کہا، یہ جوڑا یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں اسی کو جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی، اسی کی خاطر تو میں یہاں آئی تھی۔ یہ نواب کی بیٹی کا نہیں ہے؟ آرس ایک دم ٹھٹک گیا۔ اس نے میری کلائی چھوڑ دی اور حیرت سے مجھے دیکھا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم اسے جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی؟ میں نے روتے ہوئے کہا، ہاں، نواب نے کہا تھا کہ یہ اس کی بیٹی کا ہے، مگر اس کا دھاگا بار بار ٹوٹ جاتا تھا۔ میری دادی نے کہا تھا کہ اسے جوڑنے کے لیے شب نور چاہیے، اسی لیے تو میں آئی تھی۔ مجھے بتاؤ یہ کیا ماجرا ہے؟ آرز نے اس سرخ جوڑے کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسا دکھ امڈ آیا جو صدیوں پرانا لگ رہا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، نواب جھوٹ بولتا ہے، یہ جوڑا کسی انسان کا نہیں، یہ میری ماں کا لباس ہے۔ وہ ملکہ تھیں، جنات کی۔ آج سے 100 سال پہلے انسانوں کے ایک جادوگر نے دھوکے سے میری ماں کو قتل کیا اور یہ لباس چرا کر لے گیا۔ میں صدیوں سے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ ہمارے قانون کے مطابق جو بھی اس لباس کو مکمل کرے گا یا اسے واپس لائے گا وہی ہمارا محسن ہوگا، لیکن انسانوں کے ہاتھوں یہ لباس کبھی جڑ نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ ان کے لمس کو قبول نہیں کرتا، اسی لیے دھاگا ٹوٹ جاتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا انکشاف تھا۔ میرے پیروں تلے زمین نہیں رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ میں یہاں غلطی سے نہیں آئی بلکہ یہ لباس مجھے یہاں لایا ہے۔ میں صرف ایک مہرہ تھی، اصل کھیل تو تقدیر کھیل رہی تھی۔ آرز نے میری طرف دیکھا۔ اس بار اس کی نظر میں نرمی اور عقیدت تھی۔ وہ آہستہ سے میرے قریب آیا اور بولا، مجھے لگا تھا تم چور ہو، مجھے لگا تھا تم لالچی ہو، لیکن تم تو وہ چنی ہوئی رفوگر ہو جو قدرت نے میری ماں کی نشانی کو واپس لانے کے لیے بھیجی تھی۔ اگر تم شب نور کے ساتھ اس لباس کو چھو لیتی تو شاید یہ ہمیشہ کے لیے جڑ جاتا۔ تم جانتی ہو پریشے، تم صرف ایک لڑکی نہیں ہو، تم اس کہانی کا وہ حصہ ہو جس کے بغیر یہ ادھوری تھی۔ ابھی ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک محل کے باہر سے شدید شور کی آوازیں آنے لگیں، نقارے بجنے لگے اور کسی نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ آرس چوکنا ہو گیا، اس کے چہرے پر تشویش کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے مجھے اپنے پیچھے چھپا لیا اور دروازے کی طرف دیکھا۔ باہر سے ایک مکروہ آواز آئی، آرس باہر نکلو، ہم جانتے ہیں تم نے ایک انسان کو محل میں چھپا رکھا ہے، تم نے قانون جنات توڑا ہے، کونسل تمہیں طلب کر رہی ہے۔ یہ آواز آرس کے سوتیلے بھائی زمرود کی تھی، وہ جس کی آنکھوں میں تخت کی بھوک اور دل میں زہر بھرا تھا۔
کہانی اب ایک نئے موڑ پر آ کھڑی ہوئی تھی، جہاں میری جان کے ساتھ ساتھ اب جنات کے بادشاہ کی بادشاہت بھی خطرے میں پڑ چکی تھی۔ عارض نے میری طرف دیکھا اور کہا، ڈرنا مت، اب چاہے پوری کونسل میرے خلاف ہو جائے، میں تمہیں انہیں نہیں سونپوں گا، کیونکہ اب تم صرف ایک قیدی نہیں، تم میری ذمہ داری ہو۔ اس نے تلوار اٹھائی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی، سرخ جوڑے کے سائے میں، یہ سوچتے ہوئے کہ کیا میرا یہ سفر یہاں ختم ہوگا یا یہ کسی نئی جنگ کا آغاز ہے۔ میں نہیں جانتی تھی، لیکن عارض کے چہرے پر موجود تناؤ بتا رہا تھا کہ معاملہ سنگین ہے۔ اس نے مڑ کر مجھے ایک نظر دیکھا، اس نظر میں حفاظت کا وعدہ بھی تھا اور ایک انجانا سا خوف بھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میرے پیچھے رہنا پریشے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میرے سائے سے باہر مت نکلنا، کیونکہ باہر کھڑے لوگ تمہاری دنیا کے درندوں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے وہ بھاری شاہی دروازہ کھول دیا۔ باہر کا منظر میرے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ پوری راہداری مشعلوں کی روشنی سے بھری ہوئی تھی اور وہاں درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں مسلح جنات کھڑے تھے۔ ان کے سب سے آگے ایک شخص کھڑا تھا جس کی شکل عارض سے ملتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں شرافت نہیں بلکہ مکاری ناچ رہی تھی۔ اس کا رنگ زردی مائل تھا اور اس نے ہرے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ یہ زمرود تھا، عارض کا سوتیلا بھائی۔ زمرود نے عارض کو دیکھتے ہی ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ تالی بجائی۔ واہ واہ میرے بھائی، بادشاہ جنات، آخر کار تم باہر آ ہی گئے۔ ہم تو سمجھے تھے کہ تم اس انسانی گڑیا کے عشق میں اتنے کھو گئے کہ تمہیں اپنی سلطنت اور قانون یاد ہی نہیں رہا۔ عارض نے گرجدار آواز میں کہا، اپنی زبان کو لگام دو زمرود، تم جانتے ہو کہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ میں تمہارا بادشاہ ہوں، اور بادشاہ سے سوال کرنے کی اجازت غلاموں کو نہیں ہوتی۔ زمرود کے چہرے پر طیش امڈ آیا، مگر اس نے فوراً خود پر قابو پا لیا اور کونسل کے بزرگ جنات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، میں نہیں، یہ قانون بول رہا ہے۔ جنات کا قانون کہتا ہے کہ کوئی بھی انسان ہماری سرزمین پر زندہ نہیں رہ سکتا، اور تم نے نہ صرف اسے زندہ چھوڑا بلکہ اسے اپنے ذاتی کمرے میں پناہ دی۔ کیا یہ غداری نہیں ہے؟ کیا یہ تخت کی توہین نہیں ہے؟ کونسل کا سب سے بوڑھا جن، جس کی داڑھی زمین کو چھو رہی تھی، آگے بڑھا اور ادب سے مگر سختی سے بولا، بادشاہ سلامت، شہزادہ زمرود سچ کہہ رہے ہیں، انسانوں کا وجود ہماری دنیا کے لیے زہر ہے۔ آپ کو اس لڑکی کو ہمارے حوالے کرنا ہوگا تاکہ ہم اسے وہ سزا دے سکیں جو سرحد پار کرنے والوں کو دی جاتی ہے۔ میں عارض کے پیچھے چھپی ہوئی کانپ رہی تھی، مجھے اپنی موت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ عارض نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں سختی سے تھام لیا۔ اس کا لمس برف جیسا ٹھنڈا تھا، مگر اس نے مجھے عجیب سا حوصلہ دیا۔ عارض نے کونسل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ لڑکی کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ وہی ہے جو میری ماں کا سرخ جوڑا مکمل کرنے آئی تھی۔ قدرت نے اسے چنا ہے، اور جسے قدرت چن لے اسے مارنے کا حق کسی قانون کو نہیں پہنچتا۔ میں اسے تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ زمرود نے کہا لگایا، او، تو اب ہم کہانیاں سنیں گے، ماں کا جوڑا، قدرت کا فیصلہ، یہ سب بہانے ہیں بھائی جان۔ سیدھا کیوں نہیں کہتے کہ آپ اس انسان کے عشق میں مبتلا ہو کر اپنی قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اگر آپ سچے ہیں، اگر یہ لڑکی واقعی پاکیزہ اور قدرت کی منتخب کردہ ہے تو اسے ثابت کریں۔ عارض نے پوچھا، کیسا ثبوت چاہیے تمہیں؟ زمرود کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک آئی۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا، آتشیں دریا کا امتحان۔ اگر یہ لڑکی سچی ہے تو اسے کہو کہ ہمارے مقدس جنگل کے بیچ بہنے والے آگ کے دریا کو پار کرے۔ اگر یہ جل گئی تو یہ گنہگار تھی، اور اگر بچ گئی تو ہم مان لیں گے کہ قدرت اس کے ساتھ ہے۔ عارض غصے سے چلایا، ناممکن، تم جانتے ہو کہ وہ دریا جنات کو بھی جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ یہ انسان ہے، یہ اس کی تپش بھی برداشت نہیں کر سکے گی، تم سیدھا سیدھا اس کے قتل کا حکم دے رہے ہو۔ زمرود نے کندھے اچکائے، تو پھر فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے بادشاہ سلامت، یا تو یہ امتحان یا پھر آپ کا تخت۔ اگر آپ تخت چھوڑ دیں تو ہم شاید اس لڑکی کو زندہ جانے دیں، لیکن اگر آپ بادشاہ رہنا چاہتے ہیں تو قانون سب کے لیے برابر ہے۔ یہ ایک جال تھا، ایک بہت بڑا جال۔ زمرود جانتا تھا کہ عارض مجھے مرنے نہیں دے گا اور اسی لیے وہ تخت چھوڑ دے گا، اور اگر عارض نے مجھے بچانے کی کوشش کی تو پوری قوم اس کے خلاف بغاوت کر دے گی۔ عارض خاموش ہو گیا، اس کی گرفت میرے ہاتھ پر ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ وہی بادشاہ جو تھوڑی دیر پہلے ناقابل شکست لگ رہا تھا، اب ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں زمرود سے کہا، ٹھیک ہے زمرود، اگر تخت کی قیمت اس معصوم کی جان ہے تو میں تخت چھوڑنے کو تیار ہوں،
میں اپنی سلطنت قربان کر سکتا ہوں مگر کسی ایسے کو نہیں مار سکتا جس نے میری ماں کی نشانی کو جوڑنے کی کوشش کی۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ زمرود کے چہرے پر فتح کی خوشی ناچنے لگی۔ وہ یہی تو چاہتا تھا، مگر اس لمحے میرے اندر کچھ ٹوٹا اور کچھ جڑ گیا۔ میں نے عارض کا چہرہ دیکھا۔ وہ میرے لیے اپنی صدیوں پرانی بادشاہت قربان کر رہا تھا، ایک اجنبی انسان کے لیے نہیں۔ میں ایسا نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ میں یہاں اپنی بہن کو بچانے آئی تھی، مگر اب میں کسی اور قربانی کا سبب نہیں بن سکتی تھی۔ میں نے عارض کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور آگے بڑھ کر زمرود کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے بلند آواز میں کہا، بادشاہ سلامت تخت نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی میں واپس جاؤں گی۔ مجھے تمہارا امتحان منظور ہے، میں آگ کے دریا سے گزروں گی۔ عارض نے تڑپ کر میری طرف دیکھا۔ پریشے نہیں، تم نہیں جانتی تم کیا کہہ رہی ہو۔ وہ آگ ہے، وہ تمہیں راکھ کر دے گی۔ میں نے عارض کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں نے بچپن سے آگ ہی دیکھی ہے بادشاہ سلامت، بھوک کی آگ، غربت کی آگ، نواب کے ظلم کی آگ۔ یہ آگ میرے لیے نئی نہیں ہے۔ اگر میری نیت صاف ہے اور اگر واقعی میں یہاں کسی مقصد کے لیے لائی گئی ہوں تو میرا خدا مجھے بچا لے گا۔ مجھے لے چلو اس دریا پر۔ میری بات نے کونسل کو بھی حیران کر دیا۔ زمرود کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ ایک کمزور انسانی لڑکی موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر تمہیں مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو چلو۔ ہمیں محل سے باہر ایک وسیع میدان کی طرف لے جایا گیا جہاں زمین پھٹی ہوئی تھی اور اس کے بیچ میں لاوے اور آگ کا ایک خوفناک دریا بہہ رہا تھا۔ اس کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ دور کھڑے ہونے کے باوجود میرا چہرہ جھلس رہا تھا اور آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ اس میں سے نکلنے والی آوازیں ایسی تھیں جیسے جہنم کے دروازے کھل گئے ہوں۔ ہزاروں جنات تماشائی بن کر وہاں موجود تھے۔ سب دیکھنا چاہتے تھے کہ ایک انسانی لڑکی کیسے راکھ بنتی ہے۔ عارض میرے ساتھ کھڑا تھا، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ بار بار مجھے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مت کرو پریشے، میں انہیں مار ڈالوں گا، میں سب سے لڑ لوں گا، مگر تمہیں وہاں نہیں جانے دوں گا۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ شاید یہ میری زندگی کا آخری لمحہ تھا۔ میں نے کہا، آپ نے مجھے بچایا، مجھے کھانا دیا، میری عزت کی۔ اب میری باری ہے۔ میری بہن کا خیال رکھنا اگر میں واپس نہ آؤں۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور دریا کے کنارے کی طرف بڑھی۔ میرے پیروں کے نیچے زمین گرم تھی، میرے دل کی دھڑکن رک رہی تھی۔ سامنے موت کا سمندر تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، اپنی دادی اور زمل کا چہرہ تصور میں لایا اور اللہ کا نام لے کر پہلا قدم ہوا میں اٹھایا۔ زمرود کی ہنسی میرے کانوں میں گونجی، الوداع آدمزاد۔ میں نے قدم آگے بڑھایا اور میرا پاؤں آگ کی سطح کو چھو گیا۔ میں جلنے کے درد کا انتظار کر رہی تھی۔ میں چیخنے کے لیے تیار تھی، مگر کچھ نہیں ہوا۔ جلنے کے بجائے مجھے ایک عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ میں نے حیرت سے اپنی آنکھیں کھولیں اور جو میں نے دیکھا اس پر مجھے یقین نہیں آیا۔ میرے ہاتھ میں موجود شب نور کے پودے کا وہ چھوٹا سا ذرہ جو ابھی تک میری مٹھی میں دبا ہوا تھا، اچانک تیزی سے چمکنے لگا تھا۔ اس کی نیلی روشنی میرے جسم سے نکل کر آگ کی لہروں پر پھیل گئی تھی۔ جہاں جہاں میرا قدم پڑ رہا تھا وہاں آگ بجھ رہی تھی اور اس کی جگہ نیلے اور سفید رنگ کے پھول اگ رہے تھے۔ وہ آتشیں دریا میرے لیے پھولوں کا راستہ بن رہا تھا۔ مجمع میں سے حیرت اور خوف کی چیخیں نکلی۔ یہ معجزہ تھا، ایک ناممکن معجزہ۔ میں آگے بڑھتی گئی، آگ میرے دائیں بائیں ناچ رہی تھی مگر مجھے چھو نہیں سکتی تھی۔ میں دریا کے بیچوں بیچ کھڑی تھی اور میرے ارد گرد پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے پلٹ کر کنارے پر دیکھا۔ عارض گھٹنوں کے بل زمین پر گر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ سجدے کے انداز میں جھکا ہوا تھا۔ اور زمرود کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ اس کا رنگ فک ہو چکا تھا، اس کا پورا منصوبہ خاک میں مل گیا تھا۔ میں نے دریا پار کر لیا اور دوسرے کنارے پر صحیح سلامت پہنچ گئی۔ کونسل کے تمام بزرگ جنات نے ایک زبان ہو کر نعرہ لگایا، یہ منتخب شدہ ہے، یہ پاک ہے۔ عارض نے دوڑ کر مجھے گلے لگا لیا۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس نے مجھے ایسے تھاما جیسے میں کوئی کھوئی ہوئی زندگی ہوں۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، تم نے کر دکھایا، تم نے موت کو شکست دے دی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ زمرود اپنی شکست برداشت نہیں کر سکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب پاگل پن اتر آیا تھا۔ اس نے چیخ کر کہا، نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ جادو ہے، میں اسے نہیں مانتا۔ اگر آگ اسے نہیں مار سکی تو میرا لوہا اسے مارے گا۔ اس نے اپنی تلوار نکال لی اور میری طرف لپکا، لیکن اس سے پہلے کہ عارض کچھ کرتا، زمرود نے اپنی جیب سے ایک کالی سی شیشی نکالی اور اسے زمین پر پٹخ دیا۔ شیشی ٹوٹتے ہی اس میں سے کالا دھواں نکلا جس نے آسمان کو ڈھک لیا۔ ہوا میں ایک بدبودار طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔
زمرود نے پاگلوں کی طرح کہا لگایا، اگر تم جنات کے قانون کو نہیں مانتے تو پھر انسانوں کے قانون سے مرو، میں نے تمہاری دنیا کا دروازہ کھول دیا ہے۔ پھر ہم سب نے دیکھا کہ دھوئیں کے بادلوں کے درمیان فضا میں ایک شگاف پڑ گیا اور اس شگاف میں سے انسانی دنیا کی جھلک نظر آنے لگی۔ وہاں کوئی اور نہیں بلکہ نواب اسکندر اور اس کے ساتھ درجنوں کالے جادوگر کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں اور کالے جادو کے پتلے تھے۔ زمرود نے اپنے ہی بھائی اور اپنی ہی دنیا سے غداری کر دی تھی۔ اس نے دشمن کو گھر کا راستہ دکھا دیا تھا۔ نواب کی آواز گونجی، وہ رہی لڑکی اور اس کے ساتھ میری بیٹی کا جوڑا بھی ہے، مار ڈالو ان سب کو۔ آرز نے مجھے اپنے پیچھے کیا اور اپنی تلوار فضا میں بلند کی۔ اس کی آنکھوں میں اب رحم نہیں بلکہ صرف جنگ کا جنون تھا۔ اس نے گرج کر کہا، زمرود، آج تم نے اپنی موت کو آواز دی ہے۔ جنگ شروع ہو چکی تھی اور یہ جنگ صرف تلواروں کی نہیں تھی بلکہ دو دنیاؤں کے درمیان تھی۔ فضا میں بارود اور جلے ہوئے گوشت کی بو پھیل چکی تھی۔ آسمان میں کھلنے والے اس سیاہ شگاف سے نواب اسکندر اور اس کے کالے جادوگروں کا لشکر کسی ٹڈی دل کی طرح جنات کی سرزمین پر اتر رہا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں تھمی ہوئی جدید بندوقیں اور کالے جادو کی اندیکھی رسیاں جنات جیسے طاقتور وجود کو بھی بے بس کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ نواب اسکندر نے ایک زوردار جھٹکے سے ایک چھوٹی سی لڑکی کو اپنے سامنے لا کھڑا کیا۔ وہ زمل تھی، میری معصوم بہن، جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور چہرے پر خوف کی زردی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے گلے پر نواب نے خنجر رکھا ہوا تھا۔ نواب کی کہکہ زدہ آواز میدان جنگ میں گونجی، دیکھ لو پریشے بی بی، تم اپنی بہن کو بچانے آئی تھی نا؟ اب دیکھو میں اسے تمہاری آنکھوں کے سامنے کیسے ذبح کرتا ہوں۔ تم نے میرا سرخ جوڑا چوری کیا، اب اس کی قیمت تم دونوں کا خون ہے۔ میرے حلق سے ایک چیخ نکلی، زمل! میں اس کی طرف بھاگنا چاہتی تھی مگر میدان میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ ہر طرف آگ کے گولے اور کالے دھوئیں کے بادل تھے۔ آرز اپنی تلوار لیے دشمنوں کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا مگر زمرود اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ زمرود کی آنکھوں میں حسد کی آگ تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک کالا عصا تھا جو اسے جادوگروں نے دیا تھا۔ زمرود نے آرز پر وار کرتے ہوئے چلایا، آج تیری بادشاہت ختم آرز، آج اس تخت پر میں بیٹھوں گا اور یہ انسان میرے غلام بنیں گے۔ آرز نے اس کا وار اپنی تلوار پر روکا۔ چنگاریاں اڑیں اور لوہے کے ٹکراؤ کی آواز نے کانوں کے پردے ہلا دیے۔ آرز نے غصے سے کہا، تم نے اپنے ہی گھر کو آگ لگا دی زمرود، تم نے ان انسانوں کو راستہ دکھا کر اپنی نسل سے غداری کی ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن جادوگروں کا کالا جادو جنات پر بھاری پڑ رہا تھا۔ وہ منتر پڑھتے اور جنات کے جسموں کو نادیدہ زنجیروں میں جکڑ دیتے۔ نواب میری بہن کو گھسیٹتا ہوا میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی نظریں مجھ پر تھیں اور خنجر زمل کی گردن پر۔ میں بے بسی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا سوائے اس شب نور کی طاقت کے جو اب مدھم پڑ رہی تھی۔ آرز کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ میں موت کے دہانے پر کھڑی ہوں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے جنگ روکی اور زمرود کو ایک زوردار ٹھوکر مار کر پیچھے دھکیلا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا فیصلہ تھا جسے دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر زور سے پکارا، پریشے! میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ اس نے اچانک اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور وہاں موجود لباس کو پھاڑ دیا۔ اس کے سینے کی بائیں جانب دل کی جگہ ایک چمکتا ہوا ہیرا پیوست تھا جو سورج کی طرح روشن تھا۔ یہ شاہی مینی تھی، جنات کے بادشاہ کی زندگی اور طاقت کا منبع۔ آرز نے درد سے کراہتے ہوئے اپنے ناخن اس منی کے گرد گاڑ دیے۔ نہیں آرز نہیں! میں چیخ پڑی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ اپنی زندگی نکال رہا تھا۔ اس نے ایک ہولناک چیخ کے ساتھ وہ منی اپنے جسم سے نوچ لی۔ خون کا فوارہ پھوٹا اور اس کا چہرہ فوراً سفید پڑ گیا۔ اس نے پوری طاقت لگا کر وہ منی میری طرف اچھالی۔ اسے پکڑو پریشے، اسے استعمال کرو، ختم کر دو ان سب کو۔ وہ منی ہوا میں گھومتی ہوئی میری طرف آئی۔ نواب اور زمرود دونوں کی نظریں اس چمکتی ہوئی چیز پر جم گئیں۔ نواب نے اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر میں نے چھلانگ لگا کر اسے ہوا میں ہی تھام لیا۔ جیسے ہی وہ منی میرے ہاتھ میں آئی مجھے لگا کہ میں نے سورج کو مٹھی میں بھر لیا ہے۔ میرے رگوں پے میں بجلی دوڑ گئی، ایک ایسی طاقت جس کا تصور بھی محال تھا۔ نواب نے خوفزدہ ہو کر زمل کو چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا! میں نے غصے اور انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے وہ منی نواب، زمرود اور ان کے لشکر کی طرف کر دی۔ میرے منہ سے بے اختیار ایک آواز نکلی، ایک ایسی آواز جو میری نہیں تھی، پتھر ہو جاؤ، سب کے سب پتھر ہو جاؤ۔ منی سے ایک تیز نیلگوں لہر نکلی جس نے پورے میدان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہوا تھم گئی، آوازیں ساکت ہو گئیں۔ وہ جادوگر جو منتر پڑھ رہے تھے ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔
نواب جو بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا وہیں جم گیا، اور زمرود جس کے ہاتھ میں خنجر تھا وہ بت بن گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورا لشکر، وہ تمام دشمن، وہ تمام غدار سرمئی رنگ کے بے جان پتھر کے مجسموں میں تبدیل ہو گئے۔ بازار سراب اور محل کا صحن مجسموں سے بھر گیا۔ خاموشی چھا گئی، ایک خوفناک اور ابدی خاموشی، لیکن اس خاموشی میں ایک آواز گونجی، کسی کے گرنے کی آواز۔ میں نے مڑ کر دیکھا، عارض زمین پر گر رہا تھا، اس کا وجود دھواں بن رہا تھا۔ میں دیوانہ وار اس کی طرف بھاگی، میں اس کے پاس گھٹنوں کے بل گر پڑی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا، اور اس کی وہ سرخ آنکھیں جو ہمیشہ شعلوں کی طرح دہکتی تھیں اب بجھ رہی تھیں۔ عارض، آنکھیں کھولیں عارض، میں نے روتے ہوئے اسے جھنجھوڑا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ نے وعدہ کیا تھا۔ عارض نے بمشکل اپنی پلکیں اٹھائیں، اس کے ہونٹوں پر ایک کمزور سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے سرگوشی میں کہا، تم آزاد ہو پریشے، زمل بھی محفوظ ہے، اب تم واپس جا سکتی ہو۔ میرا وعدہ پورا ہوا، میں نے اپنی ماں کی نشانی کی حفاظت کرنے والی کو بچا لیا۔ میرے آنسو بارش کی طرح اس کے چہرے پر برس رہے تھے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، آپ کے بغیر کیسی آزادی؟ میری دنیا وہاں ہے جہاں آپ ہیں عارض، میں واپس نہیں جاؤں گی، میں آپ کو مرنے نہیں دوں گی۔ تم نہیں سمجھ رہی پریشا، جنات کی زندگی اس منی میں ہوتی ہے، اس کے بغیر میں صرف راکھ ہوں، مجھے جانے دو۔ نہیں، میں نے ضد کرتے ہوئے وہ چمکتی ہوئی منی واپس اس کے سینے پر اس زخم کے اوپر رکھ دی جہاں سے اس نے اسے نکالا تھا، لیکن منی بے جان پڑی رہی، وہ اس کے جسم میں پیوست نہیں ہو رہی تھی۔ مایوسی میرے دل کو جکڑنے لگی تھی۔ تبھی مجھے دادی کی وہ کہانی یاد آ گئی جو وہ بچپن میں سناتی تھی۔ جب کوئی انسان کسی جنس سے سچی محبت کرتا ہے تو اس کے آنسو آب حیات بن جاتے ہیں۔ میں نے اپنا چہرہ اس کے سینے پر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میرے گرم آنسو میرے گالوں سے ہوتے ہوئے اس منی پر گرے اور پھر ایک کرشمہ ہوا۔ میرے آنسو منی کے اندر جذب ہو گئے۔ منی نے ایک بار پھر دھڑکنا شروع کر دیا، پہلے آہستہ اور پھر زور سے۔ ایک تیز سنہری روشنی نکلی جس نے عارض کے پورے وجود کو ڈھانپ لیا۔ اس کے زخم بھرنے لگے، اس کا ٹھنڈا جسم دوبارہ گرم ہونے لگا، اس کی جلد میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ عارض نے ایک لمبی سانس لی اور آنکھیں کھول دیں۔ اس بار ان آنکھوں میں آگ نہیں بلکہ ستاروں جیسی چمک تھی۔ اس نے اٹھ کر مجھے دیکھا اور حیرت سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ تم نے مجھے واپس بلا لیا؟ ایک انسان کے آنسوؤں نے موت کو شکست دے دی؟ میں نے روتے ہوئے مسکرا کر اسے گلے لگا لیا۔ ہاں، کیونکہ محبت سرحدیں نہیں دیکھتی اور نہ ہی ذات پات۔ زمل بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ ہم تینوں وہاں بیٹھے رہے، اس نئی صبح کا استقبال کرتے ہوئے جو اب کبھی غروب نہیں ہونی تھی۔ کچھ عرصے بعد بازار سراب کے چوراہے پر اب رونق پہلے سے کہیں زیادہ تھی، لیکن وہاں آنے والے خریدار اب خوفزدہ نہیں ہوتے تھے۔ چوراہے کے عین وسط میں پتھر کے دو بڑے مجسمے نصب تھے، ایک نواب اسکندر کا جو خوف کی حالت میں منہ کھولے کھڑا تھا، اور دوسرا زمرود کا جس کے چہرے پر ابدی شکست درج تھی۔ یہ مجسمے عبرت کا نشان تھے کہ لالچ اور خیانت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ محل کے بڑے ہال میں جشن کا سما تھا۔ آج تخت پر صرف بادشاہ نہیں بلکہ ملکہ بھی موجود تھی۔ میں نے وہی سرخ جوڑا پہن رکھا تھا جس کی مرمت کے لیے میں اس دنیا میں آئی تھی۔ وہ جوڑا اب مجھ پر پورا تھا اور اس کا ہر ٹانکا مکمل تھا۔ میرے سر پر جنات کی ملکہ کا تاج تھا اور میرے پہلو میں عارض بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وحشت نہیں بلکہ صرف محبت اور احترام تھا۔ زمل جو اب اس دنیا کی شہزادی مانی جاتی تھی، محل کے باغ میں تتلیوں نما چھوٹی پریوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ انسانی دنیا ہمارے لیے محفوظ نہیں تھی، یہ دنیا اب ہماری ہو چکی تھی۔ عارض نے میرا ہاتھ تھاما اور میرے کان میں سرگوشی کی۔ تم رفوگر تھی نا پریشے؟ تم نے صرف وہ لباس نہیں سیا، تم نے میری ٹوٹی ہوئی دنیا بھی رفو کر دی، تم نے میری روح کو جوڑ دیا۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، اور آپ نے مجھے وہ دھاگا دیا جو کبھی نہیں ٹوٹتا، محبت کا دھاگا۔ ہماری کہانی کا اختتام نہیں ہوا تھا بلکہ یہ ایک نئی شروعات تھی، ایک ایسی دنیا کی جہاں انسان اور جن محبت کے رشتے میں بند کر رہ سکتے تھے، اور میں پریشے جو کبھی ایک عام رفوگر تھی اب اس طلسماتی دنیا کی ملکہ تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔